بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک وا اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ کس نمبر 36 ایوب خان کے بعد جناب بھٹو آئے اور سیاست سے شرافت کو نکال باہر کیا۔ محترمہ عابدہ حسین نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز پیپل پارٹی کے پلیٹ فارم سے کیا۔ آپ نے اپنی خودنوشت اور بجلی کٹ گئی میں لکھا ہے کہ بھٹو ایک متکبر شخصیت کے مالک تھے۔ وہ کسی کو خاطر میں لاتے تھے اور اپنے قریب ترین دوستوں کا طنز اڑاتے تھے۔ جنرل عبدالمجید ملک مرحوم بھٹو دور میں پشاور کور کے کمانڈر تھے۔ ہم بھی وہاں موجود تھے۔ میں لکھتے ہیں کہ ضیاء الحق کے آؤٹ آف ٹرن پروموشن پر دیگر کے علاوہ میں نے بھی ملٹری اصولوں کو مد نظر رکھ کر استعفیٰ دے دیا۔ بھٹو پشاور کے دورے پر آئے تو مجھے گورنر ہاؤس طلب کر کے ریٹائر ہونے کی وجہ پوچھی۔ میرے جواب پر کہنے لگے، مجھے پتہ ہے کہ تمہارے اکاؤنٹ میں زیادہ پیسے نہیں، تمہارے بچے زیر تعلیم ہیں اور تمہارا تعلق سفید پوش طبقے سے ہے۔ ہم تمہاری خدمت کے عوض تمہیں اچھی آفر دیں گے۔ ریٹائر ہونے پر مجھے 2-3 ممالک میں سفارت کے عہدے کی آفر ہوئی، مگر میں نے انکار کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد مجھے نائجیریا میں سفارت کی آفر ہوئی تو ساتھ ہی جنرل رضا خان کا پیغام ملا کہ عہدہ قبول کر کے فوراً ملک سے نکل جاؤ، ورنہ تمہاری اور تمہارے خاندان کی زندگی خطرے میں پڑ جائیں گی۔ اس سے پہلے جنرل راجہ اکبر خان کو میکسیکو میں سفیر تعینات کیا گیا تو وہ فوراً چلے گئے تھے، جس پر میں حیران تھا کہ اتنا جلدی انہوں نے ملک کیوں چھوڑ دیا۔ جنرل رضا خان کا پیغام ملا تو بات سمجھ میں آ گئی اور میں نے بھی خاموشی سے مشن قبول کر لیا۔ بھٹو کسی کو معاف نہ کرتے تھے۔ جناب بھٹو، بےنظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کی زندگیوں پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ سلیم صافی اور سہیل وڑائچ نے میاں نواز شریف کے متعلق جو کچھ لکھا ہے شاید ہی کسی نے اسے سنجیدگی سے پڑھا ہو، مگر جو پذیرائی جناب ضیاء شاہد کی کتاب میرا دوست نواز شریف کوملی وہ کسی دوسرے کو نہ مل سکی۔ لکھی جانے والی اور لکھوائی جانے والی کتابوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ قصہ گوئی اور حقیقت شناسی دو الگ دھارے ہیں۔ ادبی دنیا میں نئی اسلوب کو ہمیشہ گنجائش رہتی ہے، سیاست اور ادب میں منطق کی کم گنجائش ہوتی ہے، چونکہ منطق سے آپ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کا حیلہ کرتے ہیں۔ منطق میں وکیل اور ادیب میں فرق نہ ہو تو ادب میں جھوٹ شامل ہو کر نہ صرف ادب کی توہین کا باعث بنتا ہے بلکہ ادیب کی ذہنی کیفیت پر بھی حرف اٹھاتا ہے۔ جناب ضیاء شاہد چودھری کی بغاوت کے باب میں چند صحافیوں کا نام لے کر لکھتے ہیں کہ ان صاحبان قلم و علم کو ہیلی کاپٹر گروپ کہا جاتا ہے۔ نیب کے پاس آج کل بہت کام ہے، تاہم ایک اسٹڈی نواز شریف کے حامی صحافیوں اور بھونپوں حضرات کو بھی ہونی چاہیے۔ نواز شریف بمقابلہ بےنظیر میں لکھا ہے کہ 7 کلب روڈ پر متعدد کوٹیاں خالی کروائی گئی اور یہاں وزیر اعلیٰ نواز شریف کے ماتحت کام کرنے والا خصوصی سیل قائم کیا گیا۔ یہ سیل پلاٹوں، نوکریاں اور ٹیکوں کے بندر بانٹ کرتا اور من پسند افراد کو نوازتا تھا۔ سیل کا مقصد وزیر اعلیٰ کے صوبیداری اختیارات کا فوری اجرا و استعمال تھا۔ صوبے میں نواز شریف اور مرکز میں بےنظیر نے اصولوں، قوانین اور میرٹ کی دھجیاں اڑا رکھی تھی۔ ایسے ہی ایک سیل ماڈل ٹاؤن میں بھی تھا جس کا پہلا انچارج شہباز شریف تھا اور حالیہ الیکشن سے پہلے اختیارات حمزہ شہباز کو منتقل ہو گئے۔ پیپل پارٹی کا پارلیمنٹ سیل ہمیشہ سے بلاول ہاؤس کراچی میں کام کرتا رہا ہے۔ محترمہ کا پارلیمنٹ بیورو قائم ہوا تو سابق آئی جی پولیس راؤ رشید اس کے انچارج مقرر ہوئے۔ یوں دونوں خاندانوں نے آئین اور قوانین کو ایک طرف رکھتی ہوئی شاہی دسترخوان کھولے اور ملکی خزانوں چیلوں چانٹوں میں
بانٹ کر اعلیٰ جمہوری روایات کا بول بالا کر دیا۔ عہدوں اور ردموں کی تقسیم میں عمر، تعلیم، عقل اور تجربے کی ضرورت نہ تھی۔ شاہی خاندان کے افراد نے جس کے نام کی چٹ جاری کر دی وہ دوسری ہی روز اس عہدے پر تعینات ہو جاتا تھا۔ یہی حال پلاٹوں کا تھا، ادھر پلاٹ ملا ادھر فروخت ہوا اور شاہی خاندان کا مالیشیا یا پھر بونپو راتوں رات کروڑ پتی بن گیا۔ باقی سٹوری اگلے قسط میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ اگلا قسط آپ تک بآسانی پہنچے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا قسط پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا۔ اگلی قسط میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔